اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل کے اندر تمام ناظرین کو خوش آمدید اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست احباب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی حضور خاتم النبیین والمرسلین کا صدقہ آپ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ماہ محرم الحرام شریف کا برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ عالم اسلام میں طلوع ہو رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محرم الحرام کا چاند عالم اسلام میں آج یا انشاءاللہ کل طلوع ہوگا۔ آج ذوالحج شریف کی 29 تاریخ ہے۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو بھی آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر چاند آج نہیں کل نظر آتا ہے پھر آپ نے کل کر لینا ہے۔ اگر چاند آج نظر آ جاتا ہے تو اسے دونوں دنوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کی عام اجازت ہے۔ سورۃ فاتحہ کا بہت ہی معتبر اور زبردست یہ وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ اگر آپ اسلامک فقہ یوٹیوب پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں کو جو ہے ٹائم پر ملتی رہیں۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت پر ایک دو احادیث مصطفیٰ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ وظیفے کی جو قدر و منزلت ہے وہ اور آپ کے ذہنوں میں پختہ ہو جائے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نماز میں مشغول تھا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اس لیے میں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر فوراً اللہ کے رسول کے لیے لبیک کہا کرو؟ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت میں تمہیں کیوں نہ سکھا دوں؟ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مسجد کے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورت بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ یہی وہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو اللہ کریم نے مجھے عطا کیا ہے۔ یہاں پر ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے تو رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا۔ پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں سے کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی خود ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلہ کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اللہ کریم نے اسے صحت عطا فرما دی تو اسے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی بھی منتر جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول اللہ کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں تو ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو۔ چنانچہ ہم نے مدینے پہنچ کر ذکر کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ الفاتحہ منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ نکال لو۔ تو جی ہاں، سورۃ فاتحہ کی فضیلت پر آپ نے یہ 2 حدیثیں سنی ہیں۔ تو اس سورت کا سب سے زیادہ مشہور نام فاتحۃ الکتاب ہے یا الفاتحہ ہے۔
فاتحہ ابتدا اور شروع کو کہتے ہیں، تو لہٰذا اس حوالے سے اسے سورۃ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف کی کتابت کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے اور نماز میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ القرآن اسے اس لیے کہا جاتا ہے، یہ قرآن کی اصل ہے اور جملہ مقاصد قرآن پر مشتمل ہے۔ سارے قرآن شریف کا خلاصہ ہے، یا یوں سمجھ لیے کہ سارا قرآن شریف اسی کی تفسیر ہے۔ اس سورہ شریفہ کا ایک نام السبع المثانی بھی ہے، یعنی 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو اس کی فضیلت پہ اگر بولنے پہ آدمی لکھنے پہ آ جائے تو زندگیاں صرف ہو جائیں، پھر بھی وقت ختم ہو جائے گا، اس کی فضیلت، اس کی عظمت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو میں اب آپ کو وظیفے کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے محرم الحرام کا چاند دیکھ کر یا اس کی پہلی تاریخ کو کس طرح عمل کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو آج خبر مل جائے کہ عالم اسلام میں محرم کا چاند طلوع ہو چکا ہے، تو آپ نے باوضو حالت میں مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد خواتین گھروں میں کر لیں اور مرد حضرات مساجد میں یا گھروں دونوں جگہوں پہ اسے کر سکتے ہیں۔ کھلی جگہ پہ بیٹھ کر آپ نے باوضو حالت میں اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ درمیان کے اندر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے 11 مرتبہ، اور 11 مرتبہ کس طرح پڑھنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں آپ نے رک کر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آگے سے آپ نے شروع کر کے ولضالین تک سورت ختم کر دینی ہے۔ اسی طرح 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور وہاں جہاں میں نے پہلی دفعہ عرض کی ہے وہاں رک کر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دونوں صورتیں پڑھیں گے تو اور زیادہ اللہ کریم کا کرم ہوگا۔ تو آپ نے سورۃ اخلاص لازمی پڑھنی ہے، ساتھ سورۃ کوثر بھی ملا لیں تو یہ رزق کے معاملات کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آپ نے ان دونوں صورتوں کو پڑھیں یا ایک صورت کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور 11 مرتبہ جب پورا ہو جائے یہ عمل تو اب آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کر اپنے رب کے حضور حاضری دیں اور عرض کریں کہ یا رب کریم، اس بابرکت وظیفے سے، اس بابرکت قرآنی عمل سے ہمارے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں عطا فرما، ہمیں ہر غم سے، دکھ سے، تکلیف سے نجات کا پروانہ نصیب فرما۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پورا سال رزق کھلا ملے گا، مقدر اچھا ہوگا، بیماریاں، تکلیفیں، مصیبتیں آپ کا گھر چھوڑ دیں گی۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو ضرور فائدہ ملے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔